حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا خیر برائی کو ساتھ لائے گی؟ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں لائے گی، بے شک موسم ربیع جو چارہ اگاتا ہے اس سے وہ بعض چارہ جانور کو مار ڈالتا ہے، ابھارا کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ البتہ سبز گھاس کھانے والا جانور کھاتا ہے حتیٰ کہ اس کے کوکھ نکل آتے ہیں، وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرسبز و شاداب شیرین ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے
اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے، اور جس نے اسے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا۔